السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے طلباء، آج ہم سورۃ فرقان پڑھیں گے۔ اس میں سے کون سی آیات جو ہیں جس کا امتحان لیا جائے گا ان کا بھی ترجمہ پڑھیں گے۔ سورہ اعراف کا، سورۃ فرقان کا تعارف، اس میں سے علمی اور عملی نکات، سارا کچھ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر چینل اچھا لگے اور آپ کو لگے کہ یہ فائدے کا کام ہو رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو جو ہے وہ لائک بھی کر دیا کریں۔ آگے چلتے ہیں۔ سورۃ فرقان مکی صورت ہے، اس میں 77 آیات ہیں۔ تعارف کیا ہے؟ فرقان کا معنی ہے حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا، حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا۔ جی آگے چلتے ہیں۔ فیصلہ، فرق۔ اس صورت کی پہلی آیت میں قرآن مجید کو فرقان قرار دیا گیا ہے، یعنی حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ فرقان ہے۔ سورہ فرقان کا خلاصہ یہ ہے: اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات اور کفار کے اعتراضات کا جواب۔ دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں: اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات اور قرآن اور کفار کے اعتراضات کا جواب۔ مضامین: سورۃ الفرقان کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور قرآن مجید کی حقانیت کا جامع بیان ہے۔ چھوٹے خداؤں کی بے بسی، جھوٹے خداؤں کی بے بسی، لاچارگی کا ذکر ہے۔ قرآن مجید اور عقیدہ رسالت پر مشرکین کے اعتراضات کا بھرپور جواب دیا گیا ہے۔ اس صورت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ظالموں کی حسرت کا بیان ہے۔ انبیاء کرام کو جھٹلانے والی قوموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر کر کے قریش مکہ اور ایسے تمام مجرموں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ سورۃ فرقان کے آخر میں رحمان کے پسندیدہ بندوں کی صفات کا بیان ہے۔ یہ بندے رحمان کے خاص بندے ہیں، یہ زمین پر عاجزی اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ اگر جاہل لوگ ان سے الجھنا چاہیں تو یہ ان کے ساتھ نہیں الجھتے، پوری رات خواب غفلت میں نہیں پڑے رہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے خواب غفلت ہوتا ہے، یعنی ساری رات نیند میں سویا رہنا۔ ٹھیک ہے، سویا رہنا۔ اللہ کی عبادت میں اللہ کی عبادت میں راتوں کو آباد کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت سے راتوں کو آباد کرتے ہیں۔ زندگی کے ہر معاملے کی طرح مال خرچ کرنے میں بھی میانہ روی سے کام لیتے ہیں، نہ تو بخل کرتے ہیں نہ فضول خرچی۔ انسانی جان کی حرمت اس قدر مرحود رکھتے ہیں کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، بدکاری سے کوسوں دور رہتے ہیں، جھوٹ اور گناہوں کے مجلس کے قریب نہیں جاتے، فضول باتوں اور فضول کاموں سے انہیں سروکار نہیں، بغیر تحقیق کسی کام میں نہیں پڑتے اور بغیر تصدیق ہر بات کو مان نہیں لیتے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ علمی اور عملی نکات۔ سورۃ الفرقان کا مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں: قرآن مجید حق و باطل میں فرق کرنے والا کلام ہے، حق و باطل فرق کرنے والا کلام ہے جو تمام جہانوں کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام اور قرآن مجید پر اعتراضات کا بنیادی سبب قیامت کو جھٹلانا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کا جواب آخرت کو جھٹلانا ہے۔ اچھا جی۔ برے لوگوں کو دوست بنانے والے دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور قیامت کے دن بھی اپنے آپ پر افسوس کرتے ہیں۔ قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ میری قوم کے بہت سے لوگوں نے اس قرآن پر عمل کرنے کو چھوڑ رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن یہ مقدمہ دائر کریں گے کہ اللہ میری امت نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ رکھا تھا، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں سے نہ بنائے، اللہ ہم کو قرآن کو سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے خاص صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کو خاندانی حسب و نسب، زبان یا خوبصورتی کی وجہ سے مقام نہیں ملتا، بلکہ اچھے کردار اور اچھی صفات کی وجہ سے ملتا ہے۔ یہ دنیا میں لوگوں کی نظر میں یہ معیار ہوگا، کوئی خوبصورت ہے، کوئی کم خوبصورت ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے تو اس کی شان و عظمت اس کی حیثیت کے مطابق ہوگی، نہیں۔ اللہ کے ہاں یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ہر وہ بندہ عزیز ہے، اللہ کو ہر وہ بندہ پیارا ہے، اس کی شان ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے۔
حدیث نبوی، کوئی بندہ جب قیامت کے دن اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا، خوشنودی حاصل کرنا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو اس پر حرام کر دیں گے۔ ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے جی، ماشاءاللہ۔ اللہ ہمیں دل کے صدق سے کلمہ پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور قیامت کے دن اللہ ہم پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ جی تو پیارے اسٹوڈنٹس، اب چلتے ہیں ان آیات کی طرف جن آیات کا ترجمہ ہم نے پڑھنا ہے۔ یہ آیات ہیں آیت نمبر 64 سے لے کر 77 تک، 64 سے لے کر 77 تک۔ وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، اللہ کے بندے، الذین، وہ لوگ جو یمشون چلتے ہیں، علی الارض حونا، زمین پر عاجزی سے۔ اللہ کے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب جاہلوں سے ان کا کوئی مخاطبہ ہوتا ہے، آپس میں ہم کلام ہوتے ہیں، جاہلوں سے کوئی بات ہوتی ہے تو قالو کہتے ہیں سلامن، تم پر سلامتی ہو، یعنی سلام کے ساتھ زیادہ لمبی چوڑی بحث جاہلوں کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ سلام کہہ کے بات ختم کر دیتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم، اور وہ لوگ جو گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدا و قیاما، سجدے اور قیام کرتے ہوئے۔ کیا گزارتے ہیں؟ راتوں کو گزارتے ہیں، وہ روز جو اپنی راتیں اللہ کے سامنے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ والذین یقولون، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ سے، ربنا اصرف عنا، اے اللہ تو ہم سے دور کر دے، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، ان عذابہا کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب جو ہے وہ بہت تکلیف دینے والا ہے۔ بیٹے خاموش، ان عذابہا کان غراما، بے شک عذاب جو ہے وہ اس کا جہنم کا بہت تکلیف دہ ہے۔ انہا ساعت مستقرن، بے شک وہ بہت بری جگہ ہے، ٹھیک ہے، بہت بری جگہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی بہت بری جگہ ہے۔ مستقرن آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، ومقامن، اور مستقل رہنے کے لیے بھی بہت بری جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ والذین اذا انفقوا، اور وہ لوگ جس وقت وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، نہیں وہ زیادہ فضول خرچی کرتے، ولم یقتروا، اور نہ وہ زیادہ کنجوسی کرتے ہیں، وکان بین ذالک، اور وہ رہتے ہیں اس کے درمیان قواما، اعتدال میں، یعنی اعتدال کے ساتھ وہ خرچ کرتے ہیں، اعتدال کے ساتھ وہ جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، جب بھی اللہ کے راستے میں کرتے ہیں، نہ کنجوسی کرتے ہیں اور نہ ہی فضول خرچی کرتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، الہا آخر، کسی دوسرے الہ کو، اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے الہ کو، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے، ٹھیک ہے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، اور نہیں وہ قتل کرتے النفس، کسی جان کو، التی حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، ولا یزنون، اور نہیں وہ زنا بھی نہیں کرتے۔ اچھا پیچھے آیا تھا والذین لا يدعون مع اللہ، اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کو پکارتے ہوئے، لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کو پکارتے ہیں لیکن ساتھ کسی اور کو بھی پکارتے ہیں، تو یہی تو شرک ہے، اللہ کے ساتھ بھی کسی اور کو نہیں پکارتے، اور آگے کسی نفس کو جو ہے وہ قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، یعنی تمام کے تمام لوگوں کے خون ایک دوسرے پر حرام ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ بھی حق سے مراد یہ ہے کہ اگر اسلامی دور ہے اور کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو اس کے بدلے میں اس سے جو قصاص لیا جائے گا اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ قصاص میں اگر کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کا حق ہے، اگر نہ اس کے علاوہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ اللہ نے حرام کیا۔ ولا یزنون، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک، اور جس نے بھی ایسا کیا، یلقا کا بدلہ پائے گا، یلقا اسامہ، وہ گناہ کا بدلہ کیا کرے گا؟ پائے گا۔ یضاعف له العذاب، اس کے لیے دگنا کر دیا جائے گا عذاب، ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے ہم عذاب کو دگنا کر دیں گے، بڑھا دیں گے، یوم القیامت، قیامت کے دن، ویخلد فیہ مہانا، اور وہ ذلت میں اس میں ہمیشہ رہے گا، یخلد ہمیشہ رہے گا، فیہ اس میں مہانا ذلت کے ساتھ، الا من تابا، مگر وہ بندہ جس نے توبہ کر لی، وآمنا، اور ایمان لے آیا، وعمل صالحا، وآمنا وعمل عملا صالحا، اور اس نے نیک عمل کیے، فاولئک، فجی وہ لوگ ہیں، یبدل اللہ، کہ جن کی برائیوں کو تبدیل کرے گا اللہ، یبدل اللہ، تبدیل کرے گا اللہ، سیئاتہم، ان کی برائیوں کو، حسنات، ٹھیک ہے، نیکیوں میں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی ہمیں سبق ملا کہ جو بندہ گناہوں کے بعد توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا، اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو بے شک اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے رجوع کرنے والا۔ والذین لا یشهدون الزور، اور وہ جو جھوٹی
جھوٹی گواہی نہیں دیتے. لا یشہدون شاہد ہے گواہی دینے والا، یشہدون وہ گواہی دیتے ہیں، لا یشہدون جو نہیں گواہی دیتے، جھوٹی یعنی گواہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو یا معاملے کو سمجھتا اور جانتا ہو، وہ گواہی دے سکتا ہے. تو اس کے علاوہ جو گواہی ہوتی ہے کسی سے پیسے لے کے یا دنیا کی چھوٹی موٹی غرض کے ساتھ کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں جھوٹی گواہی. فَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ اور جب وہ کسی بیکار بات کے پاس سے گزرتے ہیں، مَرُّوا کِرَامًا تو شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں، یعنی بہت عاجزانہ اور شریفانہ انداز سے پاس سے گزر جاتے ہیں، اس کو منہ بھی نہیں لگاتے اور دیکھتے بھی نہیں ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات اللہ اور وہ لوگ جس وقت ان کو اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، اچھا بآیات ربہم اللہ ان کے رب کی آیات کے ساتھ، لم یخروا علیہا نہیں وہ بہرے اور اندھے ہو کر گر پڑتے، لم یخروا اور نہیں وہ گر پڑتے علیہا اس پر صما وعمیانا بہرے اور اندھے ہو کر. ٹھیک ہے، سمجھنے کے ساتھ سمجھ کے اللہ کی واقعی اللہ کی آیات ہیں، یہ واقعی پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کا اسے سمجھ کے پھر وہ اس کو مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. والذین یعنی بغیر تحقیق کے کسی بات پر وہ یقین نہیں کرتے، تحقیق محققانہ انداز ہوتا ہے ان کا. والذین یقولون اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب حب لنا عطا فرما ہمیں، ٹھیک ہے، حب لنا تو دے دے ہمیں، من ازواجنا ہماری بیویوں سے، وذریاتنا اور ہماری اولادوں سے، قرۃ اعین ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک. یعنی اس کا بامعنی ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. وجعلنا للمتقین اماما اور ہمیں متقین لوگوں کا سردار بنا. یعنی قیامت کے دن جب ہم میدان محشر میں آئیں تو ہمارے پیچھے جو ہماری اولاد دنیا میں ہم چھوڑ گئے وہ متقین ہو، اور ہم قیامت کے دن اس کے سردار آگے ہوں اور اولاد پیچھے ہو، ہمیں متقین کا امام بنانا. اور اس جگہ دنیا کے اعتبار سے بھی دعا کی جا سکتی ہے کہ ہمیں متقین لوگوں کے ساتھ اللہ ہمارا پالا پڑے اور اس کے ہمیں سرداری دینا تو متقین کی دینا. اولئک یجزون الغرفۃ، اولئک یجزون الغرفۃ، اچھا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں جنت کے بالا خانے عطا کیے جائیں گے، بما صبر ان کے صبر کی وجہ سے. ویلقون فیہا تحیۃ و سلاما اور وہاں ان کو ان کی ملاقات کی جائے گی، ان کا استقبال کیا جائے گا وہاں اس میں تحیۃ و سلاما تحفوں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ. تحیہ کا مطلب دعا ہے، و سلام اور سلام السلام علیکم کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ. خالدین فیہا اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے. حسرت مستقرن یہ بہت اچھا ٹھکانہ ہے، مستقرن تھوڑی دیر کے لیے بھی، وہ مقامہ اور ہمیشہ کے لیے بھی. قل کہہ دیجئے ما یأبأ نہیں ہے کوئی ضرورت بکم تمہاری ربی میرے رب کو، لولا دعاؤکم، ٹھیک ہے، لولا دعاؤکم اور نہ ہی تمہاری کسی عبادت کی اللہ کو ضرورت ہے. فقد کذبتم بس تحقیق تم جھٹلا چکے، فسوف یلقون لزاما تو ان قریب تم چمٹ جانے والے عذاب کو، تمہیں عذاب وہ ملے گا جو تمہارے ساتھ چمٹ جانے والا ہے. جی تو آپ جلدی سے اس کے دیگر جو ہے سوال وہ دیکھ لیتے ہیں. یہ دعا ہے ربنا صرف عنا عذاب جہنم، یہ دعا جی ہمیں ضرور کرنی چاہیے عذاب جہنم سے بچنے کے لیے. اے اللہ ہم سے عذاب جہنم کو دور کر دے، پھیر دے. اب یہ سوال و جواب ہیں، یہ جو الفاظ مانی ہیں ان الفاظ مانی کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. پیچھے میں نے بھی لفظ بہ لفظ پڑھا دیا، میں ان کو دہراؤں گا نہیں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی. اب سوال و جواب کی طرف آتے ہیں. درست جواب کی نشاندہی کیجیے. حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا معنی ہے، کس چیز کا معنی ہے جی؟ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا الفرقان کا معنی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ سورۃ الفرقان کے آخر میں صفات بیان کی گئی ہیں. کن بندوں کی؟ مجاہدین کی، تاجروں کی، شہیدوں کی نہیں بلکہ رحمان کے بندوں کی، اللہ کے بندوں کی. ٹھیک ہے. قرآن مجید نازل کیا گیا ہے مسلمانوں کے لیے، عربوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، اہل علم کے لیے. یہ تو پھر تمام جہانوں کے لیے نازل ہوا ہے نا جی. آگے چلتے ہیں. رحمان کے بندے زمین پر چلتے ہیں، تیز آیات اکڑ کر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. رحمان کے بندے زمین پر اللہ کے نزدیک خاص مقام ملتا ہے. خاندان سے، حسب نسب، اچھے کردار سے، خوبصورتی سے، اچھے کردار سے اللہ کے ہاں مقام ملتا ہے. اگر مختصر جواب دیں، سورہ فرقان کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ سورہ فرقان کو یہ لفظ فرقان سورت کی ابتدا میں آیا ہے، جس کے معنی ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنا. اسی نسبت سے اللہ پاک اس سورت کا نام سورت فرقان رکھا گیا ہے. سورہ فرقان کا خلاصہ لکھیں. سورہ فرقان میں جو ہے وہ خلاصہ یہ ہے جی. سورت فرقان کا خلاصہ یہاں سے آپ یاد کریں. سورہ فرقان کا خلاصہ ہے اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات اور کفار کے اعتراضات کا جواب. یہ اس کا خلاصہ ہے جی. آپ اس کو ذہن نشین کریں.
جی صورت فرقان کے عملی اور علمی نکات کا سوال آیا ہے، تو ان میں سے جو ہیں 2 نکات آپ اچھی طریقے سے یاد کریں، ٹھیک ہے، وہ ضرور آئیں گے۔ قرآن مجید حق و باطل میں فرق کرنے والا کلام ہے جو تمام جہانوں کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور اللہ تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر اعتراض کا بنیادی جواب ہے۔ ان میں سے ان کے جو علمی اور عملی نکات ہیں، ان میں سے جو آپ کو آسان لگے آپ اس کو کیا ہے یاد کر لیں۔ آگے سوال ہے، یہ درج ذیل آیات کے یہ الفاظ کے معنی لکھیں۔ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، لم یخروا، نہیں وہ گرتے، ذریتنا، ہماری اولاد، مستقرن، اچھا یہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا، اسرف، ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے ٹھکانا، اسرف پھیر دے، یبیتونا وہ رات گزارتے ہیں، یمشونا وہ چلتے ہیں۔ اچھا ان آیات کا جو بامحاورہ ترجمہ کرے، لمن ارادہ ان یذکر او ارادہ شکورا، اس کے لیے جو ارادہ کرتا ہے نصیحت حاصل کرنے کا یا ارادہ کرتا ہے شکر گزاری کا۔ انہا ساعت مستقرا و مقامہ، بے شک یہ تھوڑی مدت کے لیے بھی بری جگہ ہے اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے، جہنم کے بارے میں کہا گیا۔ ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا، اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے بے شک اسے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب بھی کسی بری چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑی شریفانہ انداز میں گزر جاتے ہیں۔ تفصیلی جو سورہ فرقان پر مفصل مضمون تحریر کریں، یہ آپ نے پوری صورت کا جو ہے اس نے آئیڈیا دے دیا ہے، اب اس کو سمجھتے ہوئے آپ نے اس پر مفصل نوٹ لکھنا ہے۔ تو پھر اینڈ پہ دعا کرتے ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اگر چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کر دینا۔